شرک اور کبر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ سورہ نساء آیت 48۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہو۔ پوچھا گیا کہ کبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کو نظر انداز کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ مسلم۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ خلاف واقعہ بات یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو بڑائی کا درجہ دیا جائے۔ یہی خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو یہ کبر ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کو بڑا قرار دے تو اسی کا نام شرک ہے۔ خدا کی معرفت خدا کے سوا دوسری تمام عظمتوں کو ڈھا دیتی ہے، بشمول اپنی عظمت کے۔ خدا کے سوا دوسروں کی عظمت ماننے کا نام شرک ہے، اور اپنی عظمت ماننے کا نام کبر۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اس لیے یہاں ہر قسم کے لوگوں کو بسنے کے مواقع ملے ہوئے ہیں، مگر آخرت کی دنیا آئیڈیل دنیا ہوگی۔ وہاں صرف وہی لوگ عزت کا مقام پائیں گے جنہوں نے موجودہ آزمائشی دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ حقیقت واقعہ کی سطح پر جینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبر اور شرک کی سطح پر جینا غیر حقیقی سطح پر جینا ہے۔ اس لیے جو لوگ کبر اور شرک کی سطح پر زندگی گزاریں گے وہ آخرت کی ابدی دنیا میں بسنے کے لیے سراسر نااہل ٹھہریں گے۔ جنت ان اعلیٰ انسانوں کے لیے ہے جو خدا کی بڑائی میں جیتے ہوں۔ جہنم ان پست لوگوں کا مقام ہے جو غیر خدا کی بڑائی میں جئیں، خواہ یہ جینا خود اپنی بڑائی میں ہو یا اپنے سوا کسی دوسرے کی بڑائی میں۔ عقیدہ خدا۔ شیر کو دیکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو عجائب خانے میں مردہ دیکھیں، اور دوسرا شیر وہ ہے جو کھلے جنگل میں نظر آتا ہے۔ عجائب خانے میں مردہ شیر کی کھال کے اندر بھس وغیرہ بھر کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ شیر کی مانند ہوتا ہے، مگر وہ صرف شیر کی صورت ہوتی ہے، نہ کہ فی الواقع شیر۔ ایسے شیر کو لوگ صرف تفریح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اسے ڈرنے یا بھاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، مگر جنگل کا شیر ایک زندہ شیر ہے۔ وہ ناقابل تسخیر قوت کا نشان ہے۔ وہ جب چلتا ہے تو سارا جنگل سہم اٹھتا ہے۔ وہ جب دھاڑتا ہے تو جانور دہشت زدہ ہو کر گر پڑتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر جنگل میں زندہ شیر کو دیکھ لے تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے تمام ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ وہ ویسا نہیں رہتا جیسا وہ اس کو دیکھنے سے پہلے تھا۔ اس مثال سے خدا کے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا پر عقیدے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے خدا پر تقلیدی عقیدہ، اور دوسرا ہے خدا پر زندہ عقیدہ۔ خدا پر تقلیدی عقیدہ ایک بے جان عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ آدمی کی روح کو نہیں تڑپاتا، وہ اس کی رگوں میں بجلی بن کر نہیں دوڑتا، وہ آدمی کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں کرتا۔ خدا کے تقلیدی عقیدے میں خدا کو ماننا ہوتا ہے، مگر خدا سے ڈرنا نہیں ہوتا۔ مگر خدا پر زندہ عقیدے کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ خدا پر زندہ عقیدہ خدا کو اس کی اتھاہ قوتوں کے ساتھ اس کو دیکھ لینے کا نام ہے۔ جو شخص اس طرح خدا کو پالے وہ پانے کے بعد ویسا نہیں رہ سکتا جیسا کہ وہ پانے سے پہلے تھا۔ خدا کو پانے کے بعد اس کے سارے وجود کے اندر بھونچال آ جاتا ہے۔ خوف کی شدت سے اس کی روح سہم اٹھتی ہے۔ اس کے ذہن سے تمام دوسرے مسائل حذف ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک ہی مسئلے کو جانتا ہے، اور وہ خدا کا مسئلہ ہے۔ خدا کا زندہ عقیدہ اور خدا کا خوف
دونوں ناقابل تقسیم ہیں۔ آپ خدا کے زندہ عقیدے سے خدا کے خوف کو الگ نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں وہاں سمجھ لیجئے کہ خدا کا زندہ عقیدہ نہیں بلکہ صرف تقلیدی عقیدہ ہے، اور تقلیدی عقیدے کی کوئی قیمت نہیں۔ عظمت خدا بندی۔ ہر ایک کے پاس اپنی عظمت کی داستانیں ہیں، خدا کی عظمت کی داستان کسی کے پاس نہیں۔ ایک آدمی اپنی محبوب شخصیت کے حق میں لمبا نثری قصیدہ پڑھے گا جس میں یہ خبر دی جائے گی کہ آپ کی ذات گرامی کے آفتاب سے گوشے گوشے جگمگا رہے ہیں، مگر طویل تحریر میں کہیں بھی یہ محسوس نہ ہوگا کہ کہنے اور سننے والے خدا کی عظمت و جلال کے احساس سے لرز رہے ہیں اور رب العالمین کے بے پایاں کرشموں کو دیکھ کر محو حیرت ہیں۔ البتہ خاتمہ کلام پر یہ فقرہ ادا کر دیا جائے گا، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کلام کے پورے مجموعے میں دیکھیے تو عربی کا یہ فقرہ ایک بے جوڑ سا فقرہ معلوم ہوگا۔ جس کلام میں انسانی عظمت کے آبشار برسائے جا رہے ہوں وہاں تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، کہنے کا کیا مقام؟ اس قسم کا فقرہ ہمیشہ رسمی ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی۔ انسان کی عظمت کا طویل قصیدہ پڑھنے کے بعد یہ مختصر عربی فقرہ حقیقتاً اللہ کی حمد کے جذبے سے نہیں نکلتا، بلکہ صرف تبرک یا رسم کی خانہ پوری کے لیے ہوتا ہے۔ کسی دوسرے مذہب کا آدمی ہو اور وہ اپنی محبوب شخصیت کا قصیدہ پڑھے تو وہ اپنے کلام کے آخر میں اپنے مذہب اور روایات کے لحاظ سے کوئی فقرہ بول دے گا، اور مسلمان اپنے مذہب اور روایات کے لحاظ سے۔ بظاہر دونوں ایک دوسرے سے مختلف معلوم ہوتے ہیں، ایک کا فقرہ اسلامی فقرہ ہے اور دوسرے کا غیر اسلامی فقرہ، مگر جس نفسیاتی حالت کے تحت یہ فقرے نکلے ہیں اس کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ اندرونی کیفیت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک شخص اپنی روایتی تسکین کے لیے عربی فقرے کا تلفظ کر رہا ہے اور دوسرا کسی غیر عربی فقرے کا۔ جو لوگ اپنے ان مشغلوں پر خوش ہیں اور ان کو کارنامہ سمجھتے ہیں وہ بہت جلد جان لیں گے کہ ان کی یہ سرگرمیاں خدا کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بے قیمت تھیں جتنا کہ مٹی کے ڈھیر میں ایک چونٹی کا رینگنا۔ یہ زمین کسی کے اکابر کی جلوہ گاہ نہیں، یہ خدا کی تجلیات کا ظہور ہے۔ جب بھی خدا کے سوا کسی اور کی تعریف اس زمین پر کی جاتی ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے جو کوئی شخص بولتا ہے۔ انسانی عظمت کے قصیدے جب بھی پڑھے جاتے ہیں تو زمین و آسمان کی ہر چیز پڑھنے اور سننے والوں پر لعنت بھیجتی ہے، مگر جب خدا کی عظمت کا چرچا کیا جائے تو زمین و آسمان اس کے ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ انسانی عظمت کے قصیدے جھوٹی زبانوں سے نکلتے ہیں اور جھوٹے کانوں سے سنے جاتے ہیں، مگر جب کسی کو خدا کی عظمت بیان کرنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ ایک ملکوتی کلام ہوتا ہے جو فرشتوں کی ہمنشینی سے کسی کی زبان سے ابلتا ہے۔ جو لوگ کسی انسان کی عظمت سے مسحور ہوں وہ اس کی شان میں الفاظ کے دریا بہاتے ہیں، جبکہ خدا کی عظمت سے مسحور ہونے والے شخص پر چپ لگ جاتی ہے۔ انسانی عظمت کے چرچے پر رونق مجلسوں اور عمدہ چھپے ہوئے کاغذوں میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی عظمت کا چرچا ایک بندہ خدا کے قلب میں ابلتا ہے، اور صرف اس کی تنہائیوں کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کو سنیں اور دیکھیں۔ خدا کی عظمتوں میں جینے والے اور انسان کی عظمتوں میں جینے والے میں وہی فرق ہے جو خود خدا اور انسان میں۔ کارخانہ کائنات۔ آپ کسی انسانی کارخانے میں داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہر چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ہر شعبے میں تعارفی تختیاں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ آدمی کھڑا ہوا ہے جو آپ کے ہر سوال کا پورا جواب دیتا ہے۔ کارخانے کی طرف سے آپ کو ایسا تعارفی لٹریچر بھی دیا جاتا ہے جس میں ضروری معلومات درج ہوں۔ کائنات تمام کارخانوں سے زیادہ بڑا کارخانہ ہے، مگر یہاں نہ کہیں کوئی تعارفی بورڈ نظر آتا ہے اور نہ کوئی گائیڈ۔ یہاں منصوبہ بندی بھی ہے اور تعمیرات بھی، یہاں پیداوار بھی ہے اور پیکنگ اور سپلائی کا انتظام بھی، یہاں رسد اور طلب میں تناسب کا لحاظ بھی کیا جا رہا ہے اور صنعتی فضلات کو دوبارہ استعمال میں لانے کا اہتمام بھی۔
یہاں ضبط اور توازن کا نظام بھی ہے اور خام سامانوں کی مسلسل فراہمی کا بندوبست بھی۔ یہ سب کچھ ہے، مگر نہ کہیں کوئی اعلان کرنے والا ہے اور نہ بتانے والا۔ پہاڑوں کی بلندیاں کائناتی سٹیج کی مانند نظر آتی ہیں، مگر وہاں کوئی بولنے والا نہیں۔ چڑیاں چہچہاتی ہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ وہ شاید کسی بات کی خبر دے رہی ہیں، مگر ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی۔ بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ کائنات کا اعلی مکبر الصوت ہے جس کے ذریعے کچھ اعلان کیا جا رہا ہے، مگر اس کے الفاظ آدمی کے لیے قابل فہم نہیں ہوتے۔ ایمان کسی آدمی کے اندر اسی خلا کو پر کرتا ہے، وہ آدمی کو کائنات کے بھیدوں کا رازداں بناتا ہے۔ مومن ایک قسم کا سائنسدان ہے۔ سائنسدان بکھرے ہوئے کروں میں نظام شمسی کا پتہ لگاتا ہے۔ وہ مادے کے اندر چھپی ہوئی توانائی کو دریافت کرتا ہے۔ وہ غیر متحرک دھات میں متحرک مشین کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح مومن عالم ظاہر میں عالم غائب کو دیکھتا ہے۔ وہ مخلوقات میں اس کے خالق کو پا لیتا ہے۔ وہ نظم کو دیکھ کر اس کے ناظم کا پتہ لگا لیتا ہے۔ ایمان جب اپنی آخری انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ دعوت بن جاتا ہے۔ دعوت دوسرے لفظوں میں کائنات کے غیر ملفوظ نغمے کو الفاظ کی صورت دینا ہے۔ دائی خدا کی خاموش نشریات کو بآواز اعلان میں منتقل کرتا ہے۔ وہ خدائی پیغام کو سن کر اسے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ دعوت خدا کی دنیا میں خدا کی نمائندگی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہٹلر کی حکومت کے زمانے میں جرمنی میں جب یہودی پکڑے جانے لگے تو وہاں بہت سے لطیفے مشہور ہوئے۔ ایک لطیفہ یہ تھا کہ شہر کی ایک سڑک پر ایک یہودی بھاگا جا رہا تھا۔ دوسرے یہودی نے اس کو دیکھ کر پوچھا، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا، تم بھی بھاگو۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آخر کیوں؟ بھاگنے والے یہودی نے جواب دیا، چڑیا گھر سے ایک بھیڑیا بھاگ نکلا ہے اور اس کو گولی مارنے کا حکم ہوا ہے۔ دوسرے یہودی نے حیران ہو کر کہا، ہم کو کیا ڈر ہے؟ ہم بھیڑیے تو نہیں ہیں، پھر ہم کیوں بھاگیں؟ پہلے یہودی نے جواب دیا، ہاں ہم بھیڑیے نہیں ہیں، مگر کیا ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈر کی نفسیات سے جو انسان بنتا ہے وہ کیسا انسان ہوتا ہے۔ وہ ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں میں نہ پکڑ لیا جاؤں۔ کسی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے مقابلے میں اپنے کو کمزور پا رہا ہے۔ وہ فیصلے کا سرا دوسرے کے ہاتھ میں سمجھتا ہے، اور جب بھی فیصلے کا سرا دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو لازماً ایسا ہوگا کہ آدمی اندیشے میں مبتلا رہے گا۔ اس کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں میں ہی مجرم نہ قرار دے دیا جاؤں۔ ایک بکری جو مجھ سے بہت دور فرات کے کنارے مری ہو، اگر اس کے مرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جائے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے کو بری الذمہ ثابت کر سکوں گا؟ اللہ تمام طاقتوں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ تمام فیصلوں کا سرا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی حالت میں جو شخص اللہ کو پالے وہ اس کی طرف سے مستقل اندیشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ خدا کی عدالت میں کہیں مجھ کو اس کا ذمہ دار نہ قرار دے دیا جائے۔ اپنے کو بچانے کا جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرنے میں وہ حد درجہ محتاط رہے۔ لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ فیاضی کا سلوک کرے۔ وہ لوگوں کے حق سے زیادہ انہیں دے۔ اس کا کوئی ساتھی یا اس کا ماتحت اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا خطرہ وہ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ خدا اگر قیامت میں کہہ دے کہ تمہاری وجہ سے اس کو یہ جرت ہوئی تو میرے پاس کیا عذر ہوگا۔ اس کی لا علمی میں ظلم کا ایک واقعہ ہو تب بھی وہ کانپ جاتا ہے کہ اگر خدا کے یہاں یہ کہا جائے کہ تم عوامی قائد بنے ہوئے تھے تو تم اس سے باخبر کیوں نہ ہوئے، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے دائرے میں کوئی شخص کسی کو ستاتا ہے تو وہ بے تاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈر جاتا ہے کہ اگر خدا یہ کہے
کہ تم نے اپنی کارروائیوں سے جو ماحول بنایا اس کی وجہ سے ایسا واقعہ ممکن ہو سکا تو میں کس طرح اپنے کو بری الذمہ ثابت کروں گا۔ کوئی شخص اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ ایک عذر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو فوراً وہ لرز اٹھتا ہے، کیونکہ یہ احساس اس کو پریشان کر دیتا ہے کہ قیامت میں اگر خدا یہ کہہ دے کہ تم نے اپنے جس کام کو عذر بنایا اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ تم اس کو چھوڑ کر میرے بندے کا ساتھ دیتے، تو میں کیا کہہ کر چھوٹ سکوں گا۔ خرابی کی جڑ۔ ہر آدمی حق کا نام لیتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں ہر طرف بگاڑ کیوں ہے؟ اس کی وجہ قرآن کے لفظوں میں الحاد ہے، یعنی بات کو صحیح رخ سے غلط رخ کی طرف موڑ دینا۔ الحاد کی ایک صورت جو موجودہ زمانے میں بہت زیادہ رائج ہے وہ ہے انفرادی حکم کا رخ اجتماعیات کی طرف کر دینا۔ جس حکم کا خطاب آدمی کی اپنی ذات سے ہے اس کا مخاطب دوسروں کو بنا دینا۔ مثلاً قرآن میں ہے وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے اخلاق کو پاک کر۔ اس آیت میں اگر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کو وَثِيَابَ غَيْرُكَ فَطَهِّرْ یعنی دوسروں کے اخلاق کو پاک کر کے معنی میں لے لیا جائے تو سارا معاملہ الٹ جائے گا۔ جو آیت ذاتی اصلاح کا سبق دے رہی ہے وہ صرف دوسروں کے خلاف اکھاڑ پچھاڑ کے ہم معنی بن کر رہ جائے گی۔ اسی طرح تمام احکام کا حال ہے۔ ہر حکم جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے اس کا سب سے پہلا خطاب آدمی کی اپنی ذات سے ہے، مگر موجودہ زمانے کے انقلابی دینداروں نے تمام احکام کا رخ دوسروں کی طرف کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اور مذہب کے نام پر بے شمار ہنگاموں کے باوجود کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہر قسم کی اصلاح اور ہر قسم کے بگاڑ کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے۔ نمبر 1، خدا بڑا ہے اس لیے میں بڑا نہیں ہوں۔ نمبر 2، خدا بڑا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو۔ پہلا جملہ اللہ اکبر کے کلمے کو صحیح رخ سے لینا ہے اور دوسرا جملہ اللہ اکبر کے کلمے کو غلط رخ سے اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ خدا بڑا ہے اس لیے میں بڑا نہیں ہوں تو آپ کے اندر اپنی ذات کے بارے میں ذمہ داری کا احساس جاگے گا، آپ کے اندر سے گھمنڈ نکلے گا اور سنجیدگی اور ذاتی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے اندر تواضع ابھرے گی جو تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کا نعرہ یہ ہو کہ خدا بڑا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو تو اس سے گھمنڈ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور توڑ پھوڑ اور دوسروں کے خلاف اکھاڑ پچھاڑ کی سیاست ابھرتی ہے۔ اصلاح کے نام پر ایسا فساد ظہور میں آتا ہے جو کسی حد پر رکنے والا نہ ہو۔ خدا سے غافل۔ کسی شخص سے اس کے عزیز بیٹے کا ذکر کیجیے تو اس کے پاس اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے کے لیے اتنی زیادہ باتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں، مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا تذکرہ کیجیے تو وہ اس طرح غیر متحرک بنا رہے گا جیسے کہ اس کے پاس خدا کے بارے میں کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں، جیسے کہ وہ خدا کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ کسی شخص کو اس کے خاندانی بزرگ کی یاد دلا دیجیے، وہ اس قدر پرجوش طور پر بولنے لگے گا جیسے کہ اس کے تمام اندرونی احساسات جاگ اٹھے ہوں۔ مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا ذکر کیجیے، وہ جذبات سے اس طرح خالی نظر آئے گا جیسے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کے بارے میں کیا کہا جائے۔ کسی شخص کے سامنے اس کے جماعتی اکابر کا نام لے لیجیے، اچانک الفاظ کا دریا اس کی زبان سے بہہ پڑے گا۔ وہ اس وقت تک چپ نہ ہوگا جب تک کہ آپ مداخلت کر کے موضوع کو بدل نہ دیں۔ مگر اسی شخص کے سامنے خدا کا نام لے لیجئے تو اس کے اندر کوئی جوش پیدا نہ ہوگا، ایسا معلوم ہوگا جیسے اس کے پاس خدا کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک شخص کے سامنے اس کے قومی ہیرو کا چرچا کر دیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ بادشاہ سخن بن کر ظاہر ہو گیا ہے۔ مگر اسی کے سامنے خدا کا چرچا کیجئے تو وہ ایسا نظر آئے گا جیسے اس کے اندر خدا کا نام سن کر کوئی ہلچل ہی پیدا نہیں ہوئی جو اس کو بولنے پر مجبور کر دے۔
آہ وہ لوگ جن کے پاس رجال کی تعریف کے لیے الفاظ ہوں مگر خدا کی تعریف کے لیے ان کے پاس الفاظ نہ ہوں، انسانوں کے بارے میں وہ معلومات کا خزانہ بنے ہوئے ہوں مگر خدا کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں جو ان کے زبان یا قلم سے جاری ہو۔ کیا سینوں میں ایمان کے سوتے خشک ہو گئے؟ کیا لوگوں نے خدا کی عظمت کو محسوس نہیں کیا جس کو وہ لوگوں سے بیان کریں؟ کیا لوگوں کو خدا کے کمالات کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا؟ کیا انہیں صرف مخلوقات کی خبر ہے؟ خداوند ذوالجلال کی انہیں کوئی خبر نہیں۔